أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، اسلام قبول کرنے کے لیے نبی مکرم سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کے لیے جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں اور جس چیز کا ہم اقرار کرتے ہیں، قرآن و حدیث میں اس کلمے کو کلمہ طیبہ بھی، کلمہ تقوی بھی اور کلمہ اخلاص بھی قرار دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میں یہ پہلے بتلا چکا ہوں کہ اسے کلمہ تقوی کیوں کہتے ہیں، کلمہ طیبہ کیوں کہتے ہیں اور کلمہ اخلاص کیوں کہتے ہیں۔ گزشتہ خطبات میں میں اس کی کچھ وضاحت آپ سے کر چکا ہوں۔ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، جنہیں ہم صحابہ کرام کہتے ہیں، انہوں نے بھی یہی کلمہ پڑھا تھا۔ انہوں نے کلمہ پڑھ کے ان کی زندگیوں میں جو انقلاب آیا، تاریخ کے اوراق میں ہمارے سامنے۔ کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں لیکن ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی اور کوئی انقلاب واقع نہیں ہوتا۔ حالانکہ کلمے کا جو تقاضا ہے، کلمہ تقوی کا، کلمہ اخلاص کا اور کلمہ طیبہ کا، کہ ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں۔ اپنے دل میں ایمان کی بہار پیدا کریں اور اپنے اعمال کو اخلاق حسنہ سے سجائیں۔ کلمہ طیبہ کا یہ نتیجہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک جگہ نہیں، کئی جگہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بہا واہلہا، کہ ان کے دلوں میں یہ تقوی لازم قرار دے دیا گیا اور وہ اس کے حقدار تھے، اس کے اہل تھے۔ اور کہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی بات کو اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ہم نے ایمان کو لکھ دیا ہے۔
یعنی ان کے ایمان کی پختگی اور ان کا ایمان پر ثابت قدم رہنا، اس کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نہیں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ سورۃ الحجرات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، کہ وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آوازیں پست کر دیتے ہیں، نیچی کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے، اور امتحان لے کے انہوں نے تقوی کے لیے، پرہیزگاری کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں منتخب کیا ہے۔ احادیث میں آتا ہے اور تفاسیر میں بھی، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ یہ انصار کے خطیب تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں تو نبی علیہ السلام کو یوں سمجھیے کہ خطبہ استقبالیہ دینے والے یہی ثابت بن قیس تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ بڑی بلند آواز کے حامل تھے، جہوری الصوت سمجھا جاتے تھے، بڑی اونچی آواز تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اللہ ذوالجلال نے یہ فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، کہ ایمان والو میرے نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھا کرو، اونچا نہ بولو، ایسا نہ ہو کہ تم اونچا بولو اور اس کے نتیجے میں تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ لگے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو گھر بیٹھ کے پریشان ہو کہ میری آواز تو اونچی ہے، جب بھی بولتا ہوں بلند ہو جاتی ہے اور نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند تر ہو جاتی، میں تو مارا گیا، میرے تو اعمال برباد ہو گئے، میرے ایمان کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ یہ گھر بیٹھ گیا۔ نبی علیہ السلام نے چند ایام کے بعد پوچھا وہ ثابت نظر نہیں آتے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور وہ تو گھر میں ہیں، کیا وجہ ہے؟ طبیعت درست ہے، بیمار ہے کیا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا نہیں حضور، جب یہ آیت نازل ہوئی ہے وہ پریشانی کی صورت میں گھر میں بیٹھے کہ میری تو آواز بہت بلند ہے اور میری تو ساری جمع پونجی برباد ہو گئی، مجھے بخشش اور مغفرت کیسے حاصل ہوگی؟ وہ اسی پشیمانی کا شکار ہو کے گھر بیٹھ گئے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، اسے جا کے پیغام دو کہ آئے، اور وہ تو اصحاب جنت میں سے ہے، جنتی ہے وہ۔ چنانچہ صحابہ کرام نے جا کے یہ بشارت بھی دی اور حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ مسجد مبارک میں آنے بھی لگے، اور یہی ثابت ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی علیہ السلام کے بعد مدعی نبوت اس کے خلاف جہاد کرتے ہوئے کفن پہن کے خوشبو لگا کے میدان میں اترے اور پھر قتال کرتے ہوئے
اسی مرحلے پر شہید ہو گئے، شہادت کا درجہ بھی پایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جنت کی بشارت بھی پائی۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے بارے میں لکھا ہے مفسرین رحمہ اللہ نے کہ ان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کرتے ہیں، حالانکہ نبی علیہ السلام ان سے مشورے کرتے تھے، اور بات کرتے اتنی دھیمی آواز سے، نرم آواز سے کہ بسا اوقات نبی علیہ السلام کو پوچھنا پڑتا کیا کہتے ہو، یعنی اتنی پست آواز سے کہ نبی علیہ السلام کو کہنا پڑتا کہ کیا کہہ رہے ہو، بتلاؤ کیا بات ہے۔ یہ تھا اطاعت اور فرم برداری کا عالم، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ ذوالجلال نے امتحان لے کے انہیں تقوی کے مقام پر پہنچا دیا، ان کے دلوں میں الزمہم کلمۃ التقوی، ان کے دلوں میں تقوی کو لازم قرار دے دی، اور کہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں حزب اللہ قرار دیا ہے۔ اور یہ جتنی بھی صفات ہیں، المومنون، متقون، الراشدون، الفائزون، المفلحون، الصادقین، یہ ساری حضرات صحابہ کرام کے بارے میں قرآن مجید کے بارے میں جتنی بھی اچھی صفات ہیں وہ سب کی سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں۔ اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی سورت حجرات ہی میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبہم وکرہ الیہم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو محبوب قرار دے دی، ان کے دلوں میں سب سے زیادہ محبت ایمان کی تھی، ایمان لے آئے۔ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اور تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا۔ یہ جملہ بھی قابل غور ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جن کے نزدیک برائیاں خوبصورت ہیں، ان میں ان کو لذت آتی ہے، ان میں وہ اپنی عزت سمجھتے ہیں، لیکن ان حضرات کے نزدیک ایمان مزین تھا، برائیاں نہیں تھی، دل میں بہار ایمان کی تھی، نافرمانیوں کی نہ تھی۔ زین فی قلوبہم وکرہ الیہم الکفر والفسوق والعصیان، اور ان کے دلوں میں کفر، فسق اور عصیان ان کو ناپسندیدہ بنا دی۔ اور یہ آیت بہت غور طلب ہے۔ امام محمد بن نصر مروزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اور اسے انہوں نے اپنی کتاب تعظیم الصلاۃ میں بھی اور اسی سے نقل کیا ہے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ترجمے میں سیر و اعلام النبلاء میں۔ وہ کہتے ہیں قابل غور نقطہ یہ ہے کہ ایمان کے حوالے سے صرف لفظ ایمان ہے، ایمان کی جزیات کا ذکر نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں کفر ہے، فسق ہے، عصیان ہے، یہ نافرمانیوں کا ایک انتہائی درجہ ہے کفر، دوسرا درجہ ہے کبائر کا، کبیرہ گناہ کا، تیسرا درجہ ہے صغیرہ گناہ کا۔ یعنی تینوں کے بارے میں
اللہ ذوالجلال نے فرمایا کرہ الیہم الفسق والکفر والفسوق والعصیان، لیکن مقابلے میں صرف کیا کہا؟ حبب الیہم الایمان، ان کے دلوں میں اللہ ذوالجلال نے ایمان کو محبوب قرار دے دیا۔ تو کیا ایمان سے مراد فقط یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایمان کے تمام درجات، تمام اعضاء اور اجزاء وہ سب ایمان میں موجود ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبہ، کہ ایمان کے 70 سے اوپر شاخیں ہیں ایمان کی، ایمان کی 70 سے اوپر شاخیں، اور ان 70 سے اوپر شاخوں پر مستقل کتاب ہے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی شعب الایمان، اور اسی نام پر کتاب ہے امام الحکیمی رحمۃ اللہ علیہ، حکیمی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم ایمان کیا سمجھتے ہیں؟ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، یہ ہے ایمان۔ جو قاعدے ہم پڑھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اس میں ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، ایمان ہے زبان سے اقرار کرنے کا اور دل میں تصدیق کرنے کا۔ لیکن یہ حضرات کیا کہتے ہیں؟ محدثین کیا فرماتے ہیں؟ صحابہ تابعین کیا کہتے ہیں؟ کہ ایمان ہے اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالجوارح، نیک اعمال کرنا یہ بھی ایمان ہے، نیک ایمان عمل کرنا یہ بھی ایمان ہے۔ آپ دیکھیے جس تحویل قبلہ ہوا، بیت المقدس سے منہ موڑا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیت اللہ کی طرف منہ کروایا، یہودیوں اور منافقوں نے آوازیں کشی۔ یہ عجیب لوگ ہیں، ان کا ابھی کے تک قبلہ ہی درست نہیں ہے۔ بعض نے کہا کہ جناب ان کی پہلی نمازوں کا کیا بنے گا جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ یہ بھات بھات کی بولی آئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بات ہی فرمائی، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرُّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ پہلے تو اس صورت سے مطلوب یہ تھا کہ پتہ چل جائے کہ میرے نبی محمد رسول اللہ کا تابعدار کون ہے۔ منافق کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں بھی پیچھے آگے بڑھتے تھے، لیکن اتباع اور تابعداری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نہیں کرتے تھے۔ منافقوں کا حال یہ تھا۔ رہی پہلے نمازوں کا مسئلہ، تو اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یضیع ایمانکم، اللہ تمہاری ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ بل اتفاق تمام کے یہاں ایمان سے مراد نماز ہے، کہ تمہاری نمازیں اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ نمازوں پر اللہ ذوالجلال نے ایمان کا اطلاق کیا ہے۔ آپ صحیح بخاری دیکھیں، امام بخاری نے کتاب الایمان میں ابواب باندھے، نماز کا قائم کرنا پانچوں نمازوں کا یہ ایمان ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ایمان ہے، روزے رکھنا ایمان ہے، حج کرنا ایمان ہے، جہاد کرنا ایمان ہے۔ اللہ باندھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انصار سے محبت کرنا ایمان ہے، حضرت علی سے محبت کرنا ایمان ہے۔ یہ ابواب پاک کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا ہے کہ یہ سب ایمانیات میں شامل ہے۔ صحابہ سے محبت بھی ایمان ہے، انصار اس میں شامل، حضرت علی اور اہل بیت سب اس میں شامل، سب صحابہ سے محبت ہمارا ایمان ہے۔
اس طرح نماز پڑھنا ایمان ہے. جب سے ہم نے ایمان کو ایمان سے خارج کر دیا ہے، ہماری نمازیں بھی چلی گئی، ہماری ایمان نمازیں چلی گئی. لیکن جب نماز کو ایمان کا حصہ سمجھا جاتا تھا، اس وقت کوئی مسلمان بے نماز نہ تھا. بات سمجھے؟ اس وقت کوئی مسلمان بے نماز نہ تھا. لیکن جب یہ پڑھ لیا گیا، سمجھ لیا گیا، سمجھا دیا گیا کہ اعمال ایمان کا حصہ نہیں ہے، تو اعمال سے ہم دستکش ہو گئے، ان کی پرواہ نہ رہی. صحابہ کرام جہاد کے لیے، روزے کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، انفاق فی سبیل اللہ کے لیے کیا قربانیاں دیتے تھے؟ ان کی نمازوں کا کیا عالم تھا؟ کیا وہ صرف فرائض پر اکتفا کرتے تھے؟ نہیں، فرائض پر ہی نہیں، سنن پر بھی اور نوافل پر بھی. اللہ اکبر کبیرہ. باتیں بہت ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن چھوڑتا ہوں ان باتوں کو. عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایمان سے مراد یہ ایمان نماز بھی ہے. چنانچہ امام مروزی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ حبب الیہم الایمان سے مراد وہ تمام امور اسلام ہے جن کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور وہ ان تمام امور کی، تمام احکام کی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ ہاں کیا تھی؟ محبت تھی. اللہ اکبر. جتنا بھی معاملات تھے، یہی حدیث جس میں آپ نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، فرمایا افضل قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق. فرمایا سب سے افضل ان میں ایمان کا حصہ، بنیاد وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور سب سے ادنا کام کیا ہے؟ اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو دور کر دینا، کہ دوسرے انسان کو تکلیف نہ پہنچے. اسلام کا خلاصہ کیا ہے؟ سب علماء نے لکھا ہے. نام کس کس کا لوں؟ وہ کہتے ہیں دین کے خلاصہ دو لفظوں میں، ایک حقوق اللہ کو پورا کیا جائے اور دوسرا حقوق العباد کو پورا کیا جائے. اور حقوق العباد میں یہ ادنا حق ہے کہ کسی مسلمان کو دکھ نہ دیا جائے، تکلیف نہ دی جائے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے مسلمان محفوظ رہیں، اس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں. والمومن، مومن وہ ہے من آمن الناس، ایمان والے وہ ہیں کہ جس سے لوگ اس کی مال اور اس کی عزت محفوظ رہے. اس سے اگر کلمہ بھی پڑھتا ہے، ایمان کا دعویٰ بھی کرتا ہے، لوگوں کے مال بھی لوٹتا ہے، لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کرتا ہے، یا کسی کو گزن پہنچاتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، اس کی عزت پر حملہ کرتا ہے، اس کی جان پر حملہ کرتا ہے، وہ تلوار سے ہی نہیں غیبت کے ذریعے بھی حملہ، یہ اس کے ایمان کے منافی ہے. یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. جب ایمان یہ تھا، اس وقت ایمان کی اس بہار کی، وہ جیسے پہلے میں نے کہا تھا مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، کہ کلمہ طیبہ کی مثال کیا ہے؟ جیسے مضبوط درخت، اور پھر اس مضبوط درخت کی بہت سی شاخیں جس سے لوگوں کو ہر وقت فائدہ ہی پہنچتا ہے. یہ ہے ایمان. مومن کی شان بھی یہی ہے، ایمان کا نتیجہ بھی یہی ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو دکھ نہ پہنچے. اللہ اکبر کبیرہ. یہاں ایک بات اور سمجھیے، وَقَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرُ وَالْفُسُوقُ. ایک وہ قوم ہے، موسیٰ علیہ السلام ان سے کہتے ہیں آؤ
अर्ज़ मुक़द्दस को चलो, उस पर हमला आवर हो जाओ, मेरे हमरा निकलो। अल्लाह ने तुम्हारे लिए ठहरने की जगह बैतुल मुक़द्दस बनाई है। उन्होंने क्या कहा? फ़ज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। कितने बदनसीब थे, कहने लगे कि मूसा तू जा और तेरा रब जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। फ़ज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला, वहां रहने वाले जो कुफार है उनसे किताल करो। इन्ना हाहुना क़ाइदून, हम यहां बैठे इंतजार करेंगे, जब आप फतह कर लेंगे हम भी आ जाएंगे। क़ाल रब्बि इन्नी ला अमलिकु इल्ला नफ्सी व अखी फ़फ़रुक़ बैनना व बैनल क़ौमिल फ़ासिक़ीन। बात जरा समझने की कोशिश करें। मूसा अलैहिस्सलाम से ने अल्लाह ज़ुल जलाल से इल्तिजा की, बारे इलाहा इन्नी ला अमलिकु इल्ला नफ्सी व अखी, मैं तो अपनी जान का मालिक हूं या मेरा भाई है हारून, हम दो हैं, ये सब बागी हो चुके। फ़फ़रुक़ बैनना व बैनल क़ौमिल फ़ासिक़ीन, हमारे और इस फासिकों के दरमियान तफरीक कर दीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा। ये कौम वो है जिन्होंने अपनी आंखों से फिरौन को गर्क होते हुए देखा और अपनी आंखों से दरिया से बशमूल अपने बाल बच्चों के पार होते हुए उन्होंने देखा, लेकिन जो ही बाहर निकलते हैं मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें तरगीब देते हैं, तो ये मूसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं फ़ज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला, मूसा तुम और जाओ और तेरा रब जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मौला इन्नी ला अमलिकु इल्ला नफ्सी व अखी फ़फ़रुक़ बैनना व बैनल क़ौमिल फ़ासिक़ीन, हमारे और इन फासिकों के दरमियान तफरीक कर दीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम अपने पैरोकारों पर क्या इतलाक कर रहे हैं, गौर करें। फिसक का फासिक है ये। अल्लाह ज़ुल जलाल ने जवाब में क्या फरमाया, सुनिए। क़ाल फ़इन्नहा मुहर्रमतुन अलैहिम अर्बईन सना, सजा ये है कि 40 साल तक ये बैतुल मुक़द्दस में दाखिल नहीं हो सकते। ये इसी वादी अती में, सहरा में मारे मारे फिरते रहेंगे, इन्हें बैतुल मुक़द्दस का रास्ता भी नजर नहीं आएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ताला की तरफ से पकड़िए। और साथ क्या फरमाया, फला तासा अलल कौमिल फासिकीन, मूसा फिर इन फासिकों पर गम न खाना, गम ज़दा ना होना इनके बारे में। 40 साल इनका ये हशर होगा, इनका फिर गम ना खाना। सोचने की बात यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें फासिक कहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें फासिक कहते हैं। ये है कौन? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार बनी इसराइल। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के ताबेदार, आप पर ईमान लाने वाले, आपके जानसार, उनके बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया, वकर्रा इलैहिमुल कुफ्रा वल फुसूका वल इस्यान, वहां नामजद तौर पर फासिक करार दे दिया गया उनकी इस जसारत को। और यहां क्या फरमाया कि इनके दिलों में अल्लाह ज़ुल जलाल ने कुफर को भी, फिसक को भी और जुनून और दूसरे तसव्वुर, गुनाह के तसव्वुर को भी अल्लाह ज़ुल जलाल ने इनके दिलों से निकाल दिया, कर रहा नाफर पसंदीदा कर दिया, मकरूह बना दिया। कुफरा वल फुसूका वल इस्यान, नबी की नाफरमानी कबीरा गुनाह है, नबी की नाफरमानी कबीरा गुनाह है। और बसा औकात वो नाफरमानी हद कुफर तक ले जाती है।
یہ نافرمانی ان کو فسق کبیرہ گناہ تک لے گئی، لیکن یہاں ان کے بارے میں اللہ ذو الجلال کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے تو ان کے دلوں سے نافرمانی کو ویسے ہی نکال دیا ہے۔ کچھ فرق سمجھے محمدیوں میں اور بنی اسرائیل میں؟ اور یہاں تو حال ہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے نکلتے ہیں، 313 ہیں، چند افراد کے پاس تلواریں ہیں، پورا اسلحہ بھی نہیں ہے، گھوڑے بھی نہیں ہیں، پورے پیدل پیادہ جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے راستے میں کھڑے کر کے پوچھا، ہاں بھائی کیا خیال ہے تمہارا؟ صحابہ کرام نے اپنے اپنے جذبات کا اظہار کیا، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن حضرت مقداد بن اسد نے کیا فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ؟ مہاجرین نے قربانی دینے اور جہاد میں شریک ہونے کا اندیا دیا، مگر نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ انصار میں سے کون بول رہا ہے، انصار کو دیکھتے ہیں۔ جب انصار نے دیکھا تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، انہوں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، حضور ہم ایسے نہیں ہیں جیسے بنی اسرائیل نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم وہ نہیں ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، آپ ہمیں جہاں بھی لے جانا چاہتے ہیں ہم جانے کے لیے تیار ہیں، حتیٰ کہ اگر آپ سمندر میں بھی کہیں کہ گھوڑے ڈال دو ہم سمندر میں بھی داخل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ آگے بڑھو، بدر کے میدان تک پہنچے۔ پھر فرق سمجھے دونوں میں کہ وہاں آمادی ہی نہیں، یہاں ہر قربانی دینے کے لیے نبی علیہ السلام کے سامنے اظہار ہو رہا ہے، اور یہ نتیجہ ہے ان کی انہی قربانیوں کا اور اسی ایمان پر ثابت قدم رہنے کا جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا حبب الیہم الایمان وکرہ الیہم الکفر والفسوق والعصیان، ان کے دلوں میں نہ کفر کے جراثیم ہیں، نہ ہی کبیرہ گناہ کے جراثیم ہیں، نہ ہی ان میں صغیرہ گناہ کے جراثیم ہیں۔ گناہ ہو جانا، غلطی ہو جانی، نافرمانی ہو جانی، یہ انسان سے ہوتی ہے، صحابہ سے بھی ہوئی، انکار نہیں اس سے، نبی علیہ السلام کے دور مبارک میں بھی ہوئی، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیے غزوہ احد میں تولیٰ من الضعف، یہ کبیرہ گناہ ہے، جب بھگدڑ مچی تو کیا ہوا؟ اللہ اکبر کبیرہ، کچھ ایسے بھی تھے جو مدینہ کی طرف پلٹ نکلے، میدان چھوڑ کے نکل گئے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان سے غلطی ہوئی لیکن وقد عفا اللہ عنہم، اللہ ذو الجلال نے انہیں معاف کر دیا، اللہ نے انہیں معاف کر دی، اللہ نے تو معاف کر دیا، لیکن آج کچھ ایسے ہیں آج تک بھی ان کو کچھ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری میں کسی نے یہی سوال کیا کہ عثمان تو وہ تھے جو غزوہ احد سے پیچھے نکل گئے تھے، حضرت عمر فاروق عبداللہ بن عمر نے یہی آیت پڑھی، ٹھیک ہے نکلے تھے اور ظالم اللہ نے تو انہیں معاف کر دیا، تم بھی معاف کر دو۔ غلطی ہو جانا اور بات ہے، غلطیوں کو پسند کرنا اور بات ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہے چاہت سے غلطی کرنا، ارادے کے ساتھ غلطی کرنا، غلطی پھر قائم رہنا، لیکن صحابہ کرام سے غلطی ہوئی، اس کا ازالہ بھی ہوا، اس کا ازالہ بھی ہوا، اور ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے معافیوں کا اعلان بھی کیا، حتیٰ کہ یہاں تک فرما دیا
کہ فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے سب درجے اور مرتبے میں تو یکساں نہیں ہیں، برابر نہیں ہیں۔ فتح مکہ سے پہلے اور بعد والے برابر نہیں ہیں۔ صحابہ کرام نے فرق مراتب ہے، جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کے مابین فرق مراتب ہے، لیکن ان فرق مراتب کے باوجود وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب کے لیے میں نے جنت کا وعدہ کر دیا ہے کہ میں تمہیں جنت دوں گا۔ اللہ نے تو یہ فرما دیا، لیکن ہمارے دلوں میں ابھی تک بغض، اناد، مخاصمت اور مخالفت نہیں نکلتی۔ اللہ ہمارے دلوں کو پاک کرے ان کے بارے میں، ہمارے دل ان کے بارے میں صاف رکھے۔ اور نبی علیہ السلام نے خود یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اور یہ بات اللہ نے چاہا تو پھر آئندہ عرض کروں گا۔ اسی بات پر اکتفا کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔